ریٹن کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ لرننگ یا ایک ایگزام ایک ہولسٹک اپروچ ہے، اور اس کو آپ اگر یونی ڈائریکشنل ایک لیول پہ لے جائیں گے اور دوسری چیزوں کو آپ اسکپ کریں گے تو یو آر باؤنڈ ٹو فیل. تو مینس ریٹن ایکسپریشن یا ریٹن رائٹ اپ ایسا ہے جو آپ کی اوور آل آپ کی پرسنالٹی کو فوکس کرتا ہے. ریٹن مینس لکھنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یکمشت آ جائے، بالکل جو ہے نا پہلے دن سے آ جائے. تو پہلا تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سنیں یا جو لیکچر سنیں، اسپیشلی میں اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کہتا ہوں یا کینڈیڈیٹ کے لیے جو لیکچر آپ سنتے ہیں تو اس لیکچر کے بارے میں آپ جو ریلیونٹ چیزیں وہ خود پڑھیں. خود پڑھنے کے بعد آپ ان کو چیزوں کو سمیٹ کر کے اپنے پاس لکھیں. لکھنے کے بعد آپ جو ہے نا کسی دوسرے دوستوں کو وہ شیئر کریں، ان سے ڈسکس کریں. اب یہ 3 مرحلے کمپلیٹ ہوئے نا. ڈسکس کرنے کے بعد دوسروں سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ لکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ سیکوینس والا مینس آپ نے لیکچر سننے کے بعد آپ نے ان کے ریلیونٹ ریفرنس یا جو ریلیونٹ مٹیریل ہے وہ آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا دوسروں سے شیئر کیا. اب آپ ان چیزوں کو جو آپ نے کو ملی ان کو آپ لکھیں گے. آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ میں رائٹنگ پاور یا رائٹنگ ایکسپریشن ہے. اگر نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. پھر رائٹنگ کو جو ہے نا اپنی جو رائٹ اپ کو ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو جیسے میری باڈی ہے نا اس طریقے سے آپ ان کو شیپ سمجھیں کہ بھائی کسی کو ہاتھ دینا ہے تو ہاتھ آپ ملائیں گے، ٹانگ تو ان سے ہاتھ سے نہیں ملا سکتے نا. تو اس طریقے سے آپ جس طریقے سے ایسے کا ایک اسٹرکچر ہے تو اس اسٹرکچر کے مطابق کہیں ہمیں جو ہے نا بیسک نالج دینی ہے، کہیں ہمیں چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے، کہیں چیزوں کو ہم جو ہے نا ان کو سلیوشن پریزنٹ کرنی ہے. تو آپ اس کو کلیئرٹی اس میں لائیں گے. بھائی بالکل جو چیکر ہے اس کو دیکھیں، بھائی یہ ان کا ہیڈ، یہ ان کا سر ہے، یہ ان کا فیس ریجن ہے. تو وہ آسانی سے اس کو دوسرے سروں سے یا دوسرے بھائی اکثر جو ہے نا ہیڈ ریجن ایسے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو دیکھے گا. اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی یہاں وہ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں پہلے پیراگراف میں، تو میرا جو بیس جو آپ کو ایڈوائز ہے یا مشورہ ہے کہ وہ اپنی رائٹنگ میں کلیئرٹی لائیں. کلیئرٹی کا مقصد یہ ہے کہ کس جگہ پہ کیا کیا چیزیں دینی چاہیے. کہیں آپ کو بیسک نالج، کہیں آپ کو جو ہے نا آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے، اور کہیں آپ کو کیا انٹروڈکشن دینا چاہیے، کہیں آپ کو جو ہے نا کنکلوڈ کرنا چاہیے. تو یہ سینس ڈیولپ کریں گے تو میرے خیال میں آپ رائٹنگ یا ریٹن ایگزام میں آپ ٹاپ کر سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ یا ڈسپلن، ایکچولی میں تو صرف ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ٹائم مینجمنٹ صرف جو ہے نا آپ کو پیپر کے لیے نہیں، اوور آل لائف کو شیڈولنگ کے لیے استعمال کریں. اور ڈسپلن اگر آپ اپنے ارد گرد کا دیکھیں تو ارد گرد میں آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ آپ آسانی سے ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کا سلیوشن مینس آپ یہ موبائل ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں براؤزنگ میں جو ہے کسی نہ کسی ویب سائٹ کسی نہ کسی چیز پہ چلا جاؤں گا اور 10-15 منٹ میرے ضائع ہو جائیں گے. تو مینس آپ اگر ڈسپلن نہیں ہیں تو میرے خیال میں یو آر ویسٹنگ ایوری تھنگ. آپ کی انرجی بھی ضائع ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے. تو اور ڈسپلن رہنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو شیڈول کریں. کس وقت کون سا کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پازیٹیو لوگوں سے ملنا چاہیے، وہ لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر مجھے کمپیٹیٹیو ایگزام کریکٹ کرنا ہے تو میرا تعلق ان سے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دوسروں سے کریں گے تو وہ آپ کو ڈائیورٹ کریں گے، وہ بالکل آپ کو اس طریقے سے لے جائیں گے کیونکہ ان سے جو ڈسکشن ہوگا نا وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہوگی. تو اور دوسری جو ہے نا آپ کو انڈسپلن کرنے میں نیگیٹو لوگوں کا بہت زیادہ، جو پیسمسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ کردار. تو اس نیگیٹو لوگوں اور پیسمسٹ لوگوں کو آپ اسکپ کریں تو آپ جو ہے نا ایک تو آپ خود کو آپ کی جو
پرسنل کیپیسٹی ہے ان کو جج کریں، وہ دوسری اپنی سراؤنڈنگ کو جج کریں کہ آپ کے پاس کون کون سے لوگ ہیں اور اس میں کون کون سے اسکل ہیں. اگر ان سے آپ کوآرڈینیٹ کریں گے، ان سے آپ اس طریقے سے جو ہے نا کنیکٹڈ رہیں گے تو میرے خیال میں آپ ڈسپلن رہیں گے، ادروائز جو ہے نا نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ میں ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ میں پلاننگ ایک اہم چیز ہے. پلاننگ اور شیڈولنگ اور پرائرٹائزنگ. یہ پلاننگ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اکثر اسٹوڈنٹ کی یا کینڈیڈیٹس کی پلاننگ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں چلتی ہے، وہ اکثر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو نو یور سیلف کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، آپ کے گول سیٹنگ نہیں ہے تو آئی تھنک یو آر باؤنڈ ٹو گو سم ویئر ایلس. تو یہ جو ہے نا اہم چیز ہے. ایسے رائٹنگ کی اگر اسٹرکچر دیکھیں کہ ایسی رائٹنگ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اکثر کوئی چیز پڑھ کر کے لکھیں جیسے نوٹس بناتے ہیں. تو میرے خیال میں بیسک جو ہم اکثر کینڈیڈیٹس کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسروں کے بنے بنائے ہوئے ایسیز ہوتے ہیں تو ان کو وہ اپنے ہی ڈھانچے میں، اپنے ہی فریم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ جو ہے نا ایسے ہی وہ نوٹ ٹیکنگ کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ان کی غلطی ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا بلوم ٹیکسونامی، لرننگ ٹیکسونامی کے بارے بتایا کہ ایسے کی لیول جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ لرننگ کے حوالے سے 4th اور 5th لیول ہے. مینس آپ مضمون نگاری کوئی کتاب پڑھ کے نہیں کر سکتے. مضمون نگاری آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ میں چیزوں کو کمپیئر کرنے کا پاور ہے، چیزوں کا جاننے کا پاور ہے، واٹ کا آنسر کرنے کا پاور ہے، وائی کو آنسر کرنے کا پاور ہے، ہاؤ کو آنسر کرنے کا پاور ہے. تو جو بھی ہمارے ڈبلیوز کوسچن ہے یا پرابلم کو انڈرسٹینڈ کا پاور ہے یا سلیوشن دینے کا پاور ہے، تو یہ انالٹیکل پاور آپ کے پاس ہیں، تب آپ جو ہے نا ایسے کو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو آپ کی جو وہ بلوم لرننگ ٹیکسونامی ہے ان کو بیسک لیولز سے کو چھوڑ کر کے خود کو پروموٹ کر کے انالٹیکل پہ لے جانا چاہیے. اور جب آپ انالٹیکل جائیں گے تو آپ میں کمپریہنشن، کمپیریزن اور انالیسس ڈیولپ ہوگا. تو جو بھی جس اسٹوڈنٹ میں یہ 3 اسکل ہیں، کمپریہنشن کا اور کمپیریزن کا پاور ہے اور انالیسس کا پاور ہے اور دین سنتھسائز، کیونکہ انالیسس کے بعد آپ سنتھسائز کرتے ہیں تو وہ تب آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. تو ایسے کو ایز اے جو ہے نا کوسچن آنسر نہ دیکھیں، ایسے کو ایز اے آپ ایک اسکل کے طور پہ، ایک فن کے طور پہ دیکھیں اور ان ٹولز کو جو ہے نا اچھے طریقے سے کمپریہینڈ کریں گے تب آ جائے گی.